رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اب اگر کوئی یہ سوچ لے کہ مصطفیٰ کی ذات میں، مصطفیٰ کی صفات میں، مصطفیٰ کے کمالات میں، مصطفیٰ کے جمالات میں کوئی نقص نکالتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ رب کا ہے۔ اگر اس نے کسی صفت میں نقص نکالا تو وہ نقص مصطفیٰ کی ذات کا نہیں ہوگا، وہ پھر رب کی ذات کا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس مقام کی بلندیوں پر پہنچ گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفعتیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندیاں خود عطا فرمائیں اپنے محبوب کو، اور کیسے کیسے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے، اور محبوب امت سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبت دوست بھی کرتا ہے، محبت بھائی بھی کرتا ہے، محبت باپ بھی کرتا ہے، محبت بیوی بھی کرتی ہے، محبت ماں بھی کرتی ہے، لیکن سب کی محبتوں کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ دوست بھی دوست سے محبت کرتا ہے، لیکن جب دوست دھوکہ دیتا ہے کسی کو تو پھر بھائی یاد آتا ہے، بھائی اپنا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں تھماتا ہے، لیکن بھائی جب کوئی دل جلانے والی بات کرتا ہے تو کچھ اور نہیں دکھائی دیتا۔ بھائی کی محبت ختم ہوتی ہے، باپ کی طرف نگاہ جاتی ہے، باپ بڑھ کے بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ بھائی کی محبت ایسے ہی تھی، دوست کی محبت ایسے ہی تھی، ارے تو میرا بیٹا ہے، باپ سینے سے لگاتا ہے، لیکن باپ کسی جائز ناجائز بات پر ٹوکتا ہے تو باپ کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب بیٹے کو کوئی محبت نہیں دکھائی دیتی، ماں کی آغوش میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی محبت اللہ کی نعمت ہے اس زمین کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ماں کو وہ محبت عطا فرمائی، اپنے تمام آرام کو تج دیتی ہے، اس بچے سے اس وقت محبت کرتی ہے۔ بیوی بھی شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن بیوی اس وقت محبت کرتی ہے جب شوہر جوان ہوتا ہے، جب شوہر کمانے والا ہوتا ہے، جب شوہر خوبصورت ہوتا ہے، جب شوہر اس کو تحفظ دیتا ہے۔ لیکن اگر شوہر بیمار ہو جائے، اس کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، شوہر اس کا نافرمان ہو جائے۔ یہ عجیب بات کہہ رہا ہوں آج کے زمانے کی کہ شوہر بیوی کا نافرمان ہو جائے۔ ماں کا تو ہوا کرتا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے لوگ شکایت کرتے پھرتے ہیں، بیویاں آتی ہیں میرے پاس بھی شکایت کرنے، شوہر ہماری بات نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا کہ شوہر کہتے تھے، یہ کہنا اچھا بھی لگتا تھا کہ بیوی ہماری بات نہیں سنتی، لیکن اب بیویاں آتی ہیں کہ شوہر ہماری بات نہیں سنتا، پھر ان کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ماں کی محبت کیسی ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو اپنی ماں کی محبت کا کوئی بدل نہیں دے سکتا، اس وقت بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے۔ جب ماں کو کچھ نہیں دے سکتا محبت کے بدلے، ماں اس وقت بھی محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات نیند آتی ہے ماں کو، نیند سے آنکھیں بھرپور ہے، نیند کی دیوی تھپک تھپک کے ماں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بچہ اپنی کسی تکلیف پر بے چین ہوتا ہے، ماں نیند کو خیر بات کہہ دیتی ہے، بچے کی طرف توجہ دیتی ہے، نیند سے کہتی ہے ابھی تھوڑی دیر رکنا، میرا لال سو جائے تو پھر میں تم سے بات کروں گی۔ جب بچہ سو جاتا ہے پھر وہ نیند کی آغوش میں جاتی ہے، بچہ پھر شور مچائے، بچہ پھر اڑ جائے، بچہ اپنی بے چینی اور تکلیف کا اظہار کرے، ماں پھر اپنے آرام کو تج دیتی ہے اور بچے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، بچہ بیمار ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ماں اپنی جان دینے کی بات کرتی ہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعا کرتی ہے، مولا میری زندگی اس کو لگا دے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تلوار لے کر آ جائے بچے کی گردن اڑانے کے لیے، سینے میں تلوار گھونپنے کے لیے، ماں آگے کھڑی ہو جاتی ہے سینہ تان کر، پہلے میری گردن اڑاؤ پھر بچے تک پہنچنا، پہلے مجھے مارو پھر بچے تک پہنچنا۔ یہ ماں کی محبت کیسی عظیم محبت ہے، کوئی بدل نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں چاہتی، بس محبت کیے جاتی ہے۔ اس لیے اردو میں اس محبت کا ایک خاص نام رکھا گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں ماں کی محبت کو محبت نہیں کہا جاتا، مامتا کہا جاتا ہے، یعنی ساری محبتوں سے بڑھ کر یہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ محبت کب تک ہے؟ جب تک بیٹے کی سانس کی ڈور باقی ہے، جب تک یہ محبت ہے۔ ماں اس کی جان کے بدلے اپنی جان دینے کی بات کرتی ہے، لیکن اپنے ایمان سے بتائیے جب بیٹا مر جاتا ہے کیا محبت کی بات آگے بڑھتی ہے؟ ماں یہ کہتی ہے کہ اب یہ بیٹا مر گیا، اس کے ساتھ میں قبر میں جاؤں گی؟ نہیں، یہاں تک تھا معاملہ جب تک اس کی سانس کی ڈور باقی تھی۔ اب بیٹا قبر کا سفر شروع ہوتا ہے، اب تم تنہا ہو، اب تم اکیلے ہو، میں اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ کیسا مقام آ گیا کہ ماں کی محبت نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ماں کی محبت نے دامن چھڑا لیا۔ اب کون ہے جو قبر کے اندھیرے میں، قبر کی تنہائی میں، قبر کی وحشت میں اب محبت کے حوالے
زمانے سے اس کا ساتھ دے. اب یہ قبر کی جانب چلا. قبر کی وحشت, قبر کی تنہائی, قبر کا اندھیرا اسے ڈسنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. گھبراہٹ سے دنیا دیر ہوتی نظر آتی ہے. ارے وہ ماں جو مجھ سے محبت کرتی تھی, میرے لیے جان دینے کی بات کرتی تھی, لیکن قبر کا دروازہ دیکھا تو وہ بھی لوٹ گئی. اب مجھے اکیلا چھوڑ دیا, میں اکیلا قبر میں جا رہا ہوں. اب کسی کی محبت ہوگی, کسی کی محبت ہو جو میرا ساتھ دے. قبر کی تنہائی میں میری انیس بنے. قبر کی تنہائی میں میری تنہائی کو شیئر کرے. میری تنہائی کو کاٹنے کے لیے کسی کی محبت آ جائے. ساری محبتیں قبر سے پہلے کی تھی. بیوی پہلے ہی ساتھ چھوڑ گئی تھی, آخر میں ماں تھی, ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اب یہ قبر کی جانب چلا. میں ہوں یا آپ ہوں, کوئی بھی ہو, کسی کی بھی ماں قبر میں نہیں جاتی. لیکن اب تنہائی, وحشت اور اندھیرا قبر کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھبراہٹ کے مارے برا حال ہے. ایسے میں ایک آواز آتی ہے, امتی میں حاضر ہوں. جب ساری محبتیں ہاتھ چھوڑ گئی, ساری محبتوں نے تجھ سے دامن چھڑا لیا, اور قبر میں تیرے ساتھ آؤں گا. میں تیری قبر میں تجھ سے محبت نبھانے کے لیے آؤں گا. ساری زندگی تو نے مجھ سے محبت کی ہے, اب ساری محبتیں دم توڑ گئی, چلی گئی. اب آپ میری محبت دیکھ. اس تنہائی میں, اس اندھیرے میں, اس وحشت میں تیرا ساتھ دینے کے لیے آؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں جب تشریف لاتے ہیں, جب ساری محبتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. اللہ اکبر. آپ حضرات جانتے ہیں نا, آپ حضرات جانتے ہیں 3 سوال ہوں گے. تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کیا ہے, اور پھر ایک سوال ہوگا, ما تقول فی ھذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس رجل کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب اگر ہمارے آپ کا جیسا کوئی غلام ہوا, علماء اور مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے والا, کسی اچھے سچے پیر کا دامن ہاتھ میں ہوا, تو وہ کیا کہے گا, ارے فرشتوں تم کیا پوچھتے ہو اس شخص کے بارے میں, اس شخصیت کے بارے میں, اس مرد اور رجل کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے قبر میں پہنچا ہوں مر کر اس دل ربا کے واسطے. ارے میں تو آیا قبر میں اس لیے ہوں کہ میرے آقا کی زیارت ہوگی. ساری زندگی اس زیارت کے لیے تڑپتا رہا, اب میں ان کی محبت ظاہری طور پر دیکھ سکوں گا. اللہ اکبر. میرے آقا کی محبت کا کیا کہنا ہے. جناب علی جب یہ معاملہ ہوا تو پڑوسیوں نے کیا لکھ دیا, کہنے لگا کہ جناب رسول تشریف نہیں لاتے ہیں, کھڑکی کھول دی جاتی ہے, کھڑکی مدینے سے کھول دی جاتی ہے. اللہ اکبر. کھڑکی کیا قبر کے برابر میں مدینہ ہے؟ یہ کیا نیو کراچی میں جو قبرستان ہے اس کے برابر میں مدینہ ہے؟ اچھا یہاں برابر میں مدینہ ہوگا تو ارونگی ٹاؤن کی قبر کے برابر, قبرستان کے برابر مدینہ نہیں جی, مدینہ تو بہت دور ہے, بڑا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. تو پھر راستے میں پہاڑ بھی ہوں گے؟ ہاں ہیں. راستے میں سمندر بھی ہوں گے؟ ہاں ہیں. دریا ندی نالے سب ہوں گے؟ ہاں. ارے یہ کیسی کھڑکی کھول دی کہ دریا ندی نالے کوئی بھی بیچ میں نہیں آتے, اور اتنا لمبا چوڑا کام پہاڑوں کے بیچ میں سے کھڑکی کھول دی. اور پھر اس کی بصارت دیکھیے کہ یہ بصارت اس کھڑکی سے دیکھ رہا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے تو کہنے لگے نہیں, اصل میں کھڑکی یہ کتابوں میں لکھا ہے, زبانی نہیں بتا رہا. پڑوسیوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لاتے بلکہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے. پھر جب اس پر اعتراض ہوا تو کہنے لگا اچھا کھڑکی نہیں, آپ کی فوٹو ہوتی ہے, اس کو انہوں نے کہا شبیہ ہوتی ہے, آپ کی تصویر دکھائی جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے رسول ساری زندگی تصویر کو منع فرماتے رہے اور اپنی تصویر بنا کر لوگوں کی قبروں میں بھجاتے رہے. اللہ اکبر. تم نے کیسی بات کی, تمہاری عربی دانی کہاں گئی, تم تو بڑی عربی دانی کی بات کرتے ہو, عربی سمجھنے کی بات کرتے ہو. اللہ اکبر. فرشتے جو پوچھیں گے نا سوال, اس میں سوال یہ ہوگا, ما تقول فی ھذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس رجل کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب بتاؤ تصویر کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے, تصویر کو کوئی نبی کہہ سکتا ہے, تصویر کو کوئی مرد کہہ سکتا ہے. تصویر تو ایک چیز ہوتی ہے نا, کسی کا عکس. اب یہ چادر میری ہے, اگر کوئی یہ کہے جناب یہ چادر خالد بابا ہے, تو آپ کہو گے نہیں, چادر اپنی جگہ ہے, خالد بابا کی ضرورت ہے لیکن خالد بابا نہیں ہے. خالد بابا کی ضرور ہے, یہ امامہ خالد بابا کا ضرور ہے لیکن خالد بابا نہیں ہے. یہ چشمہ خالد بابا کا ضرور ہے لیکن یہ خود خالد بابا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو بڑا پڈا ہو جاتا. تاریخ نے کوئی جرم کیا, رفیع بھائی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی, ہمارے کامران سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی, اور جناب سزا دے دی گئی کہ اس کو پھانسی لگائی جائے گی یا اس کو قید ہوگی, یہ اپنی چادر اتار کے دے دیں, جناب یہ بھی میں ہی ہوں. پوچھ لو پڑوسیوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جو تصویر ہوتی ہے وہی وہ خود بھی ہوتا, تو انہوں نے اتار کے دے دیا, تصویر کو میری سزا دے دو, یہ میری چادر کو سزا دے دو, میرے امامے کو سزا دے دو. نہیں, ایسا نہیں ہے, جس نے کیا ہے وہی بھرے گا. اللہ اکبر. اور ایک بات اور سن لیجئے, غیر نبی کو تصویر اگر ہے تو غیر نبی ہے نا, نبی تو نہیں ہے نا. تصویر نبی تو نہیں ہوئی نا, اگر تصویر بھی ہے, شبیہ بھی ہے, نبی تو نہیں ہے. نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے, تو غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے. اور جواب یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ جب آپ دیکھو قبر کے اندر فرشتہ آپ سے یہ سوال پوچھے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کہنا یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے آقا ہے. اور اللہ اکبر، اگر تصویر کو نبی کہہ دیا تو کفر ہو